اس لیے سرکار نے فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، اور فرمایا کہ بھوت اصل میں عربوں کا یہ خیال تھا کہ جو گناہگار اور فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں یہ بھوت بن کے لوگوں کو ڈراتی ہیں. جس طرح ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے کہ جو بری روحیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو ڈرا رہی ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، اس طرح گھوم رہی ہوتی ہیں. تو وہ فرمایا کہ یہ بھی کوئی شے نہیں. ہاں، انسان کی روح مرنے کے بعد جب نکلتی ہے تو جو نیک ہوتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ ان کو آب زمزم پلایا جاتا ہے، جنت معلیٰ کی سیر کرائی جاتی ہے، اور جو گناہگار ہوتے ہیں ان کو ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گناہ گاروں کی روحیں. باقی جو نیکوں کی روحیں وہی مقامات میں گھومتی رہتی ہے. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ مومن کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو پنجرے کے اندر قید ہے. جب اس کا دروازہ کھول دیا جائے اب اس کی اڑان دیکھو، یہ کتنی آزادی کے ساتھ ہوتا ہے. تو مسلمان مومن جو ہے نا وہ اس جسم میں قید ہے. جب یہ دروازہ کھلے گا، اس کی موت کا وقت آئے گا، موت کا فرشتہ اس کی روح نکالے گا، یہ روح آزاد ہوگی تو اسے سارے عالم میں گھومنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. بعض احادیث کے اندر ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ہر جمعرات کو روحیں گھروں پر آتی ہیں. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ہفتے میں ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو اپنے گھروں میں حاضر ہونے کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو روحوں کا گھومنا، مسلمانوں کی روح کا گھومنا یہ ایک الگ چیز ہے. اور اس طرح سے کافروں کی روح کا گھومنا، ان کا بھوت بن جانا اور پھر لوگوں کو ڈرانا، اس چیز کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے. تو ان تینوں چیزوں کے رد کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ بیماری کا متعدی ہونا کوئی چیز ہے، نہ سفر میں کوئی نحوست ہے، اور نہ ہی اس طرح بھوت پریت وغیرہ کوئی شے ہے. اللہ نے جنات بنائے ہیں، شیطان بنائے ہیں. جنات اور شیطان اپنی حرکتیں شرارتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ برے لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد بھوت بن جاتی ہیں، لوگوں کو ڈراتی ہیں، تکلیفیں دیتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ نہیں رکھا. اسی طرح سے شرح السنہ کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال لیتے تھے، بد فالی نہیں لیتے تھے. وہی والی بات کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سفر میں جاتے تھے اس جگہ کا نام پوچھتے تھے. نام کا مطلب اگر اچھا ہوتا تھا تو آپ اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے تھے کہ اچھا نام سنا ہے، انشاءاللہ میرا کام بھی اچھا ہی ہوگا، کام ہو جائے گا. یا اسی طرح سے راستے میں آپ نے کسی شخص سے نام پوچھ لیا اور اس کا نام کا مطلب اچھا ہوتا ہے تو حضور علیہ صلی السلام اس سے نیک فالی لیا کرتے تھے. یا کسی کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا، اچھی بات نکل گئی، مثال آپ سفر میں جا رہے ہیں یا اپنے کام سے جا رہے ہیں اور کسی کی زبان سے نکل گیا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج ہمارے یہ کام ہو جائے گا، تو حضور علیہ السلام اس سے جو ہے نا وہ نیک فالی مراد دیا کرتے تھے کہ یہاں پر ایک مسلمان کے منہ سے نکلا ہے تو گویا کہ یہ غیبی زبان ہے، اللہ کی طرف سے القا ہوا ہے، تو امید ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. تو سرکار اچھی پال لیا کرتے تھے، بری پال نہیں لیا کرتے تھے، اور اچھا نام سرکار پسند فرمایا کرتے تھے. یہ سرکار کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی سرکار کی بارگاہ میں آتا تھا نا، سرکار اس کا نام پوچھتے تھے، نام کیا ہے آپ کا؟ نام پوچھنا چاہیے. برسوں تک دو پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اس کو اس کا نام نہیں پتا، اس کو اس کا نام نہیں پتا، کتنی اجنبیت سی چیز ہے. تو نام پوچھنے سے ایک اجنبیت ختم ہوتی ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. تو حضور علیہ صلی وسلم نام پوچھتے تھے، اگر نام کا مطلب اچھا ہوتا تھا تو حضور علیہ صلی وسلم اس کو نیک قرار دیتے تھے، اس سے اچھی فال لیا کرتے تھے. مثال اگر کسی کا نام عمر ہے تو عمر اچھا نام ہے، عمر کا معنی ہے لمبی زندگی والا، اس سے نیک فالی لی جائے گی. اسی طرح سے کسی کا نام علی ہے تو علی کا معنی ہوتا ہے بلندی، اس سے نیک فالی لی جائے گی کہ اللہ اس شخص کو بلندی عطا فرمائے گا اپنے فیوچر میں. تو اچھے ناموں سے سرکار اچھی فال لیا کرتے تھے. ابراہیم کا مطلب ہے مہربان باپ، تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ جس شخص پر یہ نگران بنایا جائے گا، یعنی کہ اگر یہ اپنے گھر والوں کا کفیل بنے گا تو ان پہ مہربانی کرے گا. اگر اس کو کسی چیز کا کام دیا جائے گا، اس کے حوالے کوئی کام کیا جائے گا تو یہ اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرے گا. اچھا نام ہے، اچھا مطلب ہے، تو اس سے نیک پھل لی جائے گی. تو حضور علیہ صلاۃ والسلام اچھے نام پسند فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی سرکار کی عادت تھی کہ اگر کسی کا نام ایسا ہوتا تھا جس کا مطلب اچھا نہیں ہوتا تھا تو حضور علیہ صلاۃ والسلام نام بدل دیا کرتے تھے. بہت سارے صحابہ کرام کے نام سرکار نے بدل دیے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد. ایک صحابی تھے جو آئے سرکار کی بارگاہ میں، تو ان کا نام تھا حزن. حزن کا معنی ہوتا ہے سخت. حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا نام بدل کے سہل رکھ لو. سہل کا معنی ہوتا ہے نرم. سخت معنی یہ اچھا نہیں ہے، انسان کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے، نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. جیسا نام ہوتا ہے نا ویسا انسان کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے. ظاہر ہے ٹھنڈا پانی آپ پئیں گے تو طبیعت فریش ہو جائے گی نا، اور آپ اچانک سے تیز مرچی والا کھانا کھا لیں گے، مرچی لگنا شروع ہو جائے گی، طبیعت خراب ہونے لگے گی.
تو چیزوں کا انسان پہ اثر ہوتا ہے. پنکھا کھول کے بیٹھ جائیے آپ ریلیکس ہو جائیں گے, پنکھا بند کر کے گرمی کے اندر بیٹھ جائیے پسینے آنے شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد بے چینی سی ہونے لگ جائیں گے. تو انسان پہ چیزیں اثر ہوتی ہیں. اسی طرح نام بھی انسان پر اثر کرتا ہے. تو ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حسن. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ نام تبدیل کر لو اور اپنا نام سہل رکھ لو, لیکن رکھا نہیں. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی پوری اولاد کے اندر نہ سختی پائی جاتی تھی, مزاج بڑا سخت پایا جاتا تھا. بڑے سخت مزاج کے لوگ ہوا کرتے تھے اور جو ہے نا بہت جلدی غصے میں آ جایا کرتے تھے اور بہت جو ہے نا وہ سختی سے کلام کیا کرتے تھے. تو لہٰذا نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے. اس لیے سرکار اگر کوئی ایسا نام سنتے تھے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے. تو بہرحال سرکار اچھی پال لیا کرتے تھے اور بد پالی سے آپ دور رہا کرتے تھے. اسی طرح سے مشکات شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرندے اڑانا شرک سے, یعنی شرک کی خرابیوں میں سے مشرکین کی خرابی ہے. مشرکین یہ کرتے تھے کہ جب ان کو سفر پہ جانا ہوتا تھا تو وہ پرندوں کو ہوا میں اڑاتے تھے. اگر پرندہ سیدھی طرف گیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں, جو سفر کرنے جا رہے ہیں وہ اچھا ہوگا. اور اگر پرندہ الٹی طرف چلا گیا, بائیں طرف چلا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام خراب ہو جائے گا. تو حضور علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پرندوں کو اڑانا یہ شرک سے ہے, یعنی مشرکین کے کام میں سے. مسلمانوں کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے, بدفالیاں نہیں لینی چاہیے, بدشگونیاں نہیں لینی چاہیے, کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. یہ 3 بار سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پرندے اڑانا شرک سے ہے, پرندے اڑانا شرک سے ہے, پرندے اڑانا شرک سے. یہ والے پرندے نہیں یہ جو صبح 8 بجے اڑ جاتے ہیں اور پورے محلے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, کبوتروں کو اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے, اگرچہ یہ حرام کام ہے. اس طرح پرندوں کو اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. آپ ذرا خود سوچیں کہ اگر آپ یہاں بھی جیسے یہاں کھڑے ہیں, یہاں سے لے کے آپ کو کوئی یوپی تک پیدل چلا کر لے کر جائے اور آپ تھک جائیں اور اس کے بعد آپ بیٹھنے لگے ہیں, اور جیسے ہی آپ بیٹھنے لگے ہیں تو کوئی بندہ پھر سے آپ کو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرتے ہیں اور پھر آپ کو چلانے لگ جائے, تو آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اب وہ پرندے اتنا اڑتے رہتے تھک جاتے ہیں, اس کے بعد بیٹھنے لگتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ یہ تالیاں بجاتے ہیں, سٹیاں بجاتے ہیں, پرندوں کو اڑا دیتے ہیں. تو اس سے انہیں تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. بے زبان جانور ہے, وہ تو تکلیف بیان بھی نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے اذیت دینا یہ گناہ کا کام ہے, حرام کام ہے. تو شرک نہیں ہے, یہ حرام ہے. صحیح. پرندے اڑانے سے مراد یہ والے پرندے اڑانا نہیں ہے, مراد وہ پھال لینے کے لیے اڑانا ہے. تو بد پھالی لینا اسلام میں ممنوع ہے, بالکل منع ہے. یہ بات سرکار نے 3 بار ارشاد فرمایا. اور نہیں ہم میں سے کوئی مگر اللہ اس کو توکل سے لے جاتا ہے. یعنی کوئی بھی انسان اگر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ بالکل صحیح رکھتا ہے. آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے. آپ کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو ٹھیک نہیں ہوگا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صبح کا کام بھی جا رہے ہیں اور ان کو کسی نے روک لیا راستے میں, تو وہ روکنے ٹوکنے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ یار مجھے آج اس نے روک دیا ہے لہٰذا میرا کام اچھا نہیں ہوگا, اب کام خراب ہو جائے گا. مجھے کسی نے ٹوک دیا ہے تو اب میرا کام اچھا نہیں ہوگا, اب میرا کام خراب ہو جائے گا. تو آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ اچھا سوچیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں اچھا ہی لکھا ہے, آپ کے ساتھ اچھا ہوگا, آپ کے ساتھ کوئی نحوست نہیں ہونے والی, کوئی منحوسیت نہیں ہونے والی ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کو اگر نکل رہے ہیں راستے میں, ابھی کچھ سن لیں اس طرح کا کہ بھائی یوں ہو گیا, کوئی بری خبر سن لیں, تو بولتے ہیں بھائی صبح آج بری خبر سن لی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پورا دن خراب جائے گا, آج کے دن جو نا یہ نہیں ہوگا, آج کے دن وہ نہیں ہوگا, آج کے دن یوں ہوگا. ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. تو اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اسے اللہ ہی لے جاتا ہے. جسے اللہ لے کر جائے گا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا؟ ساری کی ساری طاقتیں, ساری قوتیں, سارے اختیارات, سارے تصرفات تو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے. وہ چاہے گا تو آپ کو نقصان پہنچے گا, وہ نہیں چاہے گا تو نہیں پہنچے گا. اصحاب کہف کو دیکھیے کہ 300 سال تک وہ غار کے اندر رہے, نہ کچھ کھایا, نہ کچھ پیا, نہ لباس کو تبدیل کیا, نہ نقل و حرکت کی, کچھ بھی نہیں کیا, بس سوتے ہی رہے. اسی حالت میں اللہ نے ان کو زندہ رکھا, کچھ بھی نہیں ہوا. پرندوں کو دیکھیے, کیڑے مکوڑوں کو دیکھیے, کتنا گہرائی زمین کے اندر یہ رہتے ہیں, وہاں پر ہوا بھی نہیں پہنچنی ہوتی, اس کے باوجود وہ زندہ رہتے ہیں. مچھلیوں کو دیکھیے, پانی کے اندر زندہ رہتی ہیں. حالانکہ ہم لوگ 5 منٹ کے لیے پانی کے اندر اتر جائیں تو اس کے بعد ہماری دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے, لیکن انہیں موت نہیں آتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ کو زندہ رکھنا تو آپ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. اور اگر اللہ آپ کو چاہتا ہے موت دینا تو آپ کسی بڑے سے محل کے اندر جا کے چھپ جائیں جہاں پر ساری آرام دہشیاں ہوں, اس کے باوجود ہی موت آ جائے گی. تو اصل چیز اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے, اور یہ منحوسیت والی باتیں چھوڑ دیجیے کہ یہ ہو گیا تو اب نہیں ہوگا, یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں عوام میں بہت ساری چیزیں لائی تھے. مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ بعض لوگ اندھے, لنگڑے اور معذور لوگوں سے جو ہے نا بدشگونی لیتے ہیں, ان کو برا سمجھتے ہیں. یہ غلط بات ہے. بھائی وہ اندھا اپنی مرضی سے ہوا ہے کیا, یا وہ لنگڑا اپنی مرضی سے ہوا ہے, یا وہ معذور اپنی مرضی سے ہوا ہے جو آپ اس کو جو ہے نا غلط سمجھ رہے ہیں, اس سے بدشگونی لے رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جو ایمبولینس کی آواز کو اس کو بدشگونی سمجھتے ہیں. او بھائی ایمبولینس کی آواز سن لی, آج کل ان لوگ پورا خراب ہی جائے گا.
دیکھنا میت نظر آئیں گے، مجھے ایکسیڈنٹ نظر آئیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا. کیوں آپ اس طرح کا سوچ رہے ہیں؟ اپنے دماغ کو ٹھیک کیجیے. اسی طرح سے کچھ لوگ آنکھ پھڑک رہی ہو، اس سے بدشگونی لیتے ہیں. آج بائیں آنکھ بڑی پھڑک رہی ہے اور اس کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ بس اب اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو بتائیں گے اور لوگوں سے جا کے پوچھیں گے آج یہ ہو گیا، بائیں آنکھ بہت زیادہ پھڑک رہی ہے، کچھ غلط نہیں ہو جائے میرے ساتھ، کچھ یہ نہ ہو جائے. کیوں ایسا ہوگا بھائی؟ یہ آپ کو بتایا کس نے کہ دائیں آنکھ پھڑکنے سے اچھا ہوتا ہے اور بائیں آنکھ پھڑکنے سے برا ہوتا ہے؟ اسلام نے تو اسے کوئی رول نہیں بتایا. ہم نے تو آج تک کسی چیز بیان نہیں کی، نہ ہم نے دیکھی ہے نہ سنی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. طبیعت ہے انسان کی، آپ کا جسم میں آپ کا آرگن ہے پھڑک رہا ہے، دیکھ لیجیے، ڈاکٹر سے چیک کروا لیجیے، کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح سے کچھ لوگ بلی کتی کی آواز کو منحوس سمجھتے ہیں. بھائی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح آپ آواز نکال رہے وہ بھی آواز نکال رہی ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے آپ تو کہہ سکتے ہیں نا کھانا دے دو، وہ بیچاری نہیں کہہ سکتی تو آواز نکال رہی ہے. اسی طرح کتے کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. اگر آپ کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ نہیں سکتے، وہ آواز نکال رہے ہیں. اس میں اس کا کیا قصور ہے جو اس کو آپ جو ہے نا منحوس سمجھ رہے ہیں. اسی طرح سے مغرب کے ٹائم پہ گھر کی ساری بتیاں جلا دیں گے، ساری لائٹیں کھول دو، فرشتے آئیں گے. اللہ اکبر. جو فرشتے اللہ نے بنائے ہی نور سے ہیں، اب ان کو روشنی کی ضرورت ہے. لائٹیں ساری جلاؤ گے، ایک تو بجلی کا بل اتنا آ رہا ہے غریب آدمی، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری لائٹیں پنکھے والا جلا دیجیے، فرشتے گھر کے اندر آ رہے ہیں، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو اس طرح کی چیزیں اسلام نے نہیں بتائی، یہ ساری غیر شرعی باتیں ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ رات کے وقت آئینہ دیکھنے سے چہرے میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، یہ بھی ایک الگ سی بات ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر تزئین کی ضرورت ہے، اپنا چہرہ سنوارنے کی ضرورت ہے، مثال رات کے وقت مہمان آ گئے گھر کے اندر، اب بندہ بھول بن کے تو ان کے سامنے نہیں بیٹھے گا نا کہ بال بکھرے ہوئے ہوں، کپڑے بالکل خراب سے ہوں، شکل دھلی بھی نہ ہو، مہمان بھی دیکھ کے اس کو ڈر جائے، اس طرح تو نہیں بیٹھے گا، اپنی حالت اچھی کر کے بیٹھے گا. حدیث مبارکہ میں ایک مرتبہ ایک وفد حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا تو نبی پاک علیہ السلام شیشے کے آگے کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے بال وغیرہ صحیح کیے، اپنی داڑھی وغیرہ سیٹ کی، ماما سیٹ کیا، کپڑے صحیح کیے، خوشبو وغیرہ لگائی اور پھر اس کے بعد آپ باہر نکلنے لگے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی زینت کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. جمیل کہتے ہیں خوبصورتی کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی بہترین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھا تھا اور اس کی داڑھی کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، سر کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے کچے کے پرانے ہوتے تھے. حالانکہ کوئی ایسا مشہور آدمی نہیں تھا، بالکل سیٹ آدمی تھا، اس کے باوجود بھی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں تیل نہیں ہے کہ تم اپنے بالوں میں تیل وغیرہ لگا کے بال کو کنگھی سے سیدھا سیدھا کر لو؟ تمہارے گھر میں کچھ دھونے کے لیے پانی وغیرہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑے دھو کے صاف کر لو اور جا کے کپڑے دھو کے اچھے کپڑے پہن کے آؤ یا اسی کو دھو کر پہن کے آؤ؟ تمہارے گھر میں پانی نہیں ہے کہ منہ وغیرہ دھو لو، اپنا وضو وغیرہ کر کے سامنے آ کے بیٹھو؟ اس نے کہا جی حضور ہے. فرمایا جاؤ جا کے کر کے آؤ. وہ بندہ گیا، جا کے منہ ہاتھ دھوئے، اپنے کپڑے چینج کیے، کپڑے دھوئے اور بال وغیرہ میں تیل لگا کر صحیح ہو کے آیا. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہلے سے پہلی بہتر عادت نہیں ہے. پہلے تم ایسے بیٹھے ہوئے تھے لگ رہا تھا کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے. یہ سرکار کے الفاظ ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے کسی چیز کو منحوس سمجھنا کہ رات کے وقت آئینہ دیکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے. 13 نمبر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. 13 نمبر کے اندر 13 اگست 14 اگست سے پہلے کی رات ہے. یوں کہہ لیجیے کہ پاکستان کے لیے آزادی کی وہ چاند رات ہے، چاند رات کے بعد پھر پاکستان آزاد ہوگا. تو 13 نمبر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کیا 13 نمبر اور 13 صورتیں قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ 13 نمبر والی اور سورت قرآن پاک میں آئے گی تو کیا آپ وہ نہیں پڑھیں گے؟ سورتوں کی لائن ہے نا، ترتیب ہے. تو 13ویں نمبر پہ قرآن پاک کی جو سورت ہے کیا آپ اسے بھی منحوس سمجھیں گے؟ 13 نمبر تو منحوس ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نمبر منحوس نہیں ہے، سارے کے سارے نمبر مبارک ہیں. اسی طرح سے